بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ آپ کی کتنی بیویاں ہیں؟ انتخابی اصلاحات کی جگہ بیگمات نے لے لی۔ اپوزیشن اور حکومت بیویوں کے معاملے پر متفق ہو گئے۔ دوستو، پاکستانی سیاست کے اس ماحول میں کچھ خبریں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو ذرا لائٹر موڈ میں ڈسکس کر لیا جانا چاہیے، اور شاید اسی لائٹر موڈ میں اس سارے معاملے کا کوئی بہتر حل نکلے۔ آپ بھی اس حوالے سے کمنٹ باکس کے اندر اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات میں کیا یہ درج کیا جانا ضروری ہے، اور کیا یہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے یا نہیں۔ کن انتخابی اصلاحات کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے کی ایک خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ہے، اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ خبر دوستوں کچھ یوں ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے والے امیدواروں کی نااہلی بلکہ جیل جانے کا خطرہ۔ یہ جناب جون 2018 کی خبر ہے۔ اس وقت انتخابی اصلاحات میں سے یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی تھی کہ 2018 کے الیکشن جو ہیں وہ اس موقع پر جو ہو رہے ہیں، لوگوں نے جب کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے تو کس قسم کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی تھیں۔ معاملہ یوں تھا کہ عام انتخابات نے کئی معروف سیاستدانوں کے راز کھول دیے، جنہوں نے پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کو یا تو چھپا رکھا تھا یا عوام کو اس کا پتہ نہیں تھا، مگر کاغذات نامزدگی میں ان سیاستدانوں نے اپنے ڈکلریشن میں اپنی دوسری بیویوں کو بھی ظاہر کیا تاکہ مخالف امیدوار حقائق چھپانے پر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد نہ کرا سکیں۔ یہ اہم معاملہ تھا۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ امیدواروں نے دوسری بیوی کو تو بتا دیا، مگر انہوں نے دوسری شادی کرنے سے پہلے پہلی بیوی سے اجازت لی یا نہیں یہ نہیں بتایا۔ یہ سوال ابھی موجود ہے، اور اگر کوئی مخالف امیدوار اس بنیاد پر نااہلی کے لیے کہ جو ہے وہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اس نے اجازت نہیں لی، وہ جائز اگر وہ عدالتی فورم استعمال کرے تو دو شادیاں کرنے والے امیدوار کو پہلی بیوی سے اجازت کا ثبوت دینا پڑ سکتا ہے، اور اگر وہ ثبوت نہیں دیتا تو وہ نااہلی کی زد میں آ سکتا ہے، کیونکہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے تحت دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے، اور پہلی بیوی کی اجازت پر مصالحتی کونسل کی باقاعدہ کارروائی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب پھر کچھ دیگر جو آئینی اور قانونی ماہرین تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے والے شخص کو 1 سال قید یا 5,000 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، اور فوری طور پر اس سے حق مہر کی رقم بھی وصول کی جائے گی۔ اور دوسری شادی کرنے کے لیے مصالحتی کونسل کے روبرو مرد کی درخواست پر پہلی بیوی کو طلب کر کے دریافت کیا جاتا ہے کہ کیا اس نے اجازت دی ہے۔ ایسی درخواست مجوزہ فیس کے ساتھ دائر کی جاتی ہے، اور دوسری شادی کی وجوہات بھی تحریر کرنا پڑتی ہیں۔ اس میں ایک مثال بھی سامنے آئی تھی جناب کہ مصالحتی کمیٹی کی درخواست میں درج وجوہات پر اپنا اطمینان کرنا ہوتا ہے کہ وہ وجوہات درست ہیں کہ نہیں، اور کوئی فریق فیصلہ کے خلاف جو ہے وہ کلیکٹر کے روبرو نگرانی کی درخواست دائر کر سکتا ہے، جس کا فیصلہ فائنل جو ہے تصور ہوتا ہے۔ اور یہ بات یہاں پر قابل ذکر تھی کہ خواجہ سعد رفیق بھی اپنی دوسری شادی کا اعتراف اس وقت کر چکے تھے، اور ان کی دوسری شادی کے اعتراف پر ان کے خلاف کوئی نااہلی کی درخواست تو نہیں آئی، لیکن ان کی پہلی بیوی نے جو احتجاجاً ہے وہ اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے تھے، کیونکہ وہ بھی الیکشن میں حصہ لینے جا رہی تھی۔ اب دوستو، اس حوالے سے ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے، آپ کے ذہن میں ہے کہ کس طرح سے آئینی اصلاحات جو ہے وہ پارلیمنٹ سے حکومت نے منظور کروا لی تھی، لیکن اپوزیشن نے ان کے اوپر جو ہے وہ شور کیا، جس میں کچھ انتخابی اصلاحات تھیں، کچھ دیگر بھی تھیں، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ دوبارہ پارلیمنٹ میں لایا جائے۔ پھر کچھ وعدے بھی ہوئے تھے، پھر پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے بھی کچھ آفر کی گئی تھی اپوزیشن کو۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کا جناب اجلاس ہوا ہے، اور بیگمات والی ایک شک ہے اس پر حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ دیگر انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن کچھ کہہ رہی ہے، حکومت کچھ اور کرنا چاہتی ہے، لیکن وہاں اتفاق رائے نہیں ہو رہا۔ لیکن اس معاملے پر کیسے اتفاق رائے ہوا، تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب کہ ایک پارلیمانی کمیٹی برائے قانون سازی کا یہ پہلا اجلاس تھا جو کہ شاہدہ اختر علی کی صدارت میں ہوا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خاتون نے اس کی صدارت کی، جس میں وزیراعظم عمران خان کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان، اسد عمر، شاہد خاقان عباسی اور ایاز صادق سمیت دیگر شریک ہوئے، جبکہ نوید قمر نے اجلاس میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کی جناب۔ اور کمیٹی ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے بلز منظور کرانے کے معاملے پر قائم کی گئی ہے، وہ جو بل ایک دن میں منظور کیے تھے ڈپٹی اسپیکر نے۔ اپوزیشن نے اس معاملے پر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی پیش کی تھی، تاہم ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لینے پر اسپیکر نے یہ خصوصی کمیٹی قائم کی تھی جناب۔ کیونکہ آج جو اس میں بات ہوئی، پہلے وہ بتاتے ہیں، ایاز صادق نے کہا کہ اگر ہاؤس کو بہتر چلانا ہے تو بلز کمیٹی میں لائے جائیں، TORs بنائے جائیں اور اہم قانون سازی اس کمیٹی میں کی جائے۔ اگر وزیر یا ممبر نے بل پیش کیا تو وہ ایوان واپس لے سکتا ہے۔ نون لیگ کے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ 21 دن گزر گئے، ہم قانون کے مطابق تبدیل نہیں کر سکتے،
اور اسپیکر کی ہدایت پر کمیٹی بنی اور ہمیں اپنی رائے سینٹ کی کمیٹی کے اندر بھی جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ ایاز صادق کا کہنا تھا کہ الیکٹورل ریفارم بل میں تفصیلی بحث کی ضرورت ہے۔ اس پر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ الیکٹورل ریفارمز علیحدہ کمیٹی بنا دینی چاہیے۔ ایاز صادق نے کہا کہ الیکشن لڑنا مشکل ہو گیا ہے، امیدوار سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ پر کہاں کہاں FIR ہے، اب ہمیں کیا پتا ہم پر کہاں کہاں مقدمہ درج ہوا ہے۔ ویسے ایاز صادق صاحب اگر بندہ جو ہے وہ وارداتیہ ہو تو اسے پتا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں مقدمہ درج ہوا ہے۔ پھر اسد عمر صاحب نے کہا یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی بیویاں کتنی ہیں۔ اچھا دلچسپ امر یہ ہے کہ یہ PTI کے رکنس کی جانب سے یہ اعتراض سامنے آیا۔ اسد عمر نے کہا کہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی بیویاں کتنی ہیں، یہ کیا بات ہوئی، کیوں بیگمات کا پوچھا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے نوید قمر نے جس پر کہا کہ پیپلز پارٹی تو بیگمات والی شق پر سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں اس شق پر زیادہ متاثر ہوئی ہے، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی یہ تیسری شادی ہے۔ خیر انہوں نے کوئی شادی اپنی چھپائی نہیں، اور ایک وقت میں خیر انہوں نے 3 شادیاں نہیں کیں، یہ تیسری شادی ہے ان کی۔ اس وقت ان کی صرف ایک ہی بیوی ہے، لیکن شہباز شریف کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آتی رہی ہیں کہ انہوں نے بھی شاید 3 یا اس سے زائد شادیاں کی ہیں، اور ایک وقت میں ان کی 1 سے زائد بھی بیویاں رہی ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے نہ ہی کوئی تصدیق کی نہ تردید۔ ذرائع سے خبریں آتی رہی، مختلف سکینڈلز بھی آتے رہے، لیکن یہاں معاملہ پیپلز پارٹی کا آ گیا۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جناب ہمیں سب سے زیادہ اس شق نے متاثر کیا۔ آپ اس کے اوپر اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اس شق نے کیوں زیادہ متاثر کیا۔ آصف زرداری صاحب کے متعلق تو کوئی ایسی اطلاعات نہیں آئیں، آپ کے پاس اگر کوئی اطلاعات موجود ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہاں کبھی ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے، کچھ جنرل رانیوں کے حوالے سے اطلاعات ہیں ہمارے پاس، لیکن باقاعدہ طور پر آصف زرداری کی کسی اور شادی کے حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں آئی۔ خیر تو اس کے اوپر جناب نوید قمر نے کہا کہ ہمارے امیدوار نثار کھوڑو کو اس معاملے پر نااہل کر دیا گیا تھا۔ بالکل ایک مثال پیپلز پارٹی نکال کر لے ہی آئی، انہوں نے کہا جناب ان کے جو امیدوار تھے نثار کھوڑو، انہیں اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ نااہل کر دیا گیا تھا۔ اس پر بابر اعوان نے بڑی ہی دلچسپ بات کی۔ بابر اعوان نے یہ کہا کہ آپ سب کی جرأت کو سلام ہے کہ آپ بیگمات کے حوالے سے ایسی گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ گفتگو آپ صرف یہاں کر سکتے ہیں، گھر جا کر نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی اہم انہوں نے بات کی جناب۔ اسد عمر نے پھر کہا کہ 21 بل پر سب کو اعتراض ہے کہ ہمیں بولنے نہیں دیا گیا، میری گزارش ہے کہ اس معاملے کو لمبا نہ کیا جائے، یہ بلز اب سینٹ کی ملکیت ہیں، میرے خیال سے سینٹ میں ہم سب کے ارکان موجود ہیں، ہمارا جو فیصلہ ہوگا اپنے سینیٹرز کو آگاہ کر دیں گے، وہ ہمارا فیصلہ اپنی اس کمیٹی میں تسلیم کر لیں گے، اور اللہ خیر صلی اللہ اس معاملے کو اس طرح سے آگے بڑھا لیتے ہیں۔ یہ معاملہ رہا جناب آج یہ جو کمیٹی جو اسپیکر کی جانب سے بنائی گئی قانون سازی کے حوالے سے جو اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی، اس میں یہ ساری چیزیں ہوئیں، لیکن اہم ترین معاملہ اس کے اندر جو آیا وہ بیگمات کی شق کے حوالے سے آیا کہ جناب انتخابی اصلاحات میں 2018 کے اندر یہ رکھ دیا گیا ہے، اور صرف 2018 نہیں، یہ معاملہ پہلے سے چلا آ رہا ہے جو ہے وہ کہ یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ امیدواروں سے پوچھی جاتی ہیں، اور یہاں پر حکومت اور اپوزیشن جناب اکٹھے ہو گئے، ان کو اعتراض ہے کہ یہ ان سے کیوں پوچھا جاتا ہے، کیونکہ FIR یا مقدمے کا تو ایاز صادق نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم پہ کہاں کہاں مقدمے ہیں، لیکن شادیوں کا تو جناب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی شادیاں کر رکھی ہیں، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسی شق ہے کہ جسے ختم کر دینا چاہیے۔ اس سے میرا خیال ہے اگر آپ نے دوسری شادی کی ہے تو اس جو دوسری بیوی ہے اس کے رائٹ بھی سیف گارڈ ہوتے ہیں، آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ نے کتنی شادیاں کر رکھی ہیں۔ اور پھر ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات جب آپ بتاتے نہیں ہیں تو اپنے کئی ایسٹس آپ اپنی دوسری بیویوں کے نام بھی رکھتے ہیں، جیسا کہ شہباز شریف کے کیس میں بھی سامنے آیا۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ حکومت کو اور اپوزیشن کو یہ شق جو ہے وہ ختم کر دینی چاہیے۔ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ فیڈ بیک کے طور پر اپنے کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی خبریں بھی میرا خیال ہے چھوٹی خبریں نہیں ہوتی ہیں، اہم ترین خبریں ہوتی ہیں، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ دن بھر 3-4 ویڈیوز کر رہے ہوں تو ایسی خبریں بھی جو ہے وہ عوام کے سامنے آپ کے سامنے پیش کرنی چاہیے، تاکہ آپ کو ہر قسم کی معلومات سے آگاہی ہو اور آپ اس کے اوپر بھی جو اپنا فیڈ بیک ہے وہ دے سکیں۔ تو ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔